उधर अपने और बेगाने मिलकर सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ साजिशों के नए जाल बुन रहे थे और इधर मुजाहिद मिल्लत अपनी इस्लाहात में मसरूफ था। हशीशान आदमखोरों का कला कमा करने के बाद वाली मिस्र उन बातनियों की तरफ मुतवज्जे हुआ जो अपने अकायद पर कायम थे, मगर हशीशान की तरह फितना परवर और जाबरो सफाक नहीं थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने बातनियों के अमायदीन को एक खुफिया इजलास में मुखातिब करके कहा, मैं नहीं जानता कि वाज़ेह हदायत आने के बाद तुमने आमतुल मुस्लिमीन से जुदा होकर अपनी अलहदा सफ़े क्यों कायम की, अपने अलग मकतब, मदरसे, मिंबर और तहरीकें क्यों शुरू की। आखिर अहले ईमान ने तुम पर ऐसी कौन सी क़यामत डाई थी कि तुम दुश्मनाने इस्लाम से जा मिले। सलाहुद्दीन अयूबी का लहजा इंतहाई सख्त भी था और तल्ख भी। फिरका बातनिया के कुछ अमीरों ने वाली मिस्र की बात का जवाब देना चाहा, मगर सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें खामोश कर दिया। अब इस बहसो मुबाहिस का वक्त गुजर चुका है। बातनियों के अमायदीन से खिताब करते वक्त सलाहुद्दीन अयूबी का लहजा इंतहाई पुरजलाल और आवाज मामूल से ज्यादा बुलंद थी। जब इंसान की सरिश्त में इनकार शामिल हो जाता है तो वो सब कुछ देखते हुए भी अंधा और सुनते हुए बहरा बन जाता है। शैतान की मिसाल हमारे सामने है। वो रोजे अजल में हक ताला के सामने रूबरू हाजिर था और खुली आंखों से खलाके आलम की बेपनाह कुदरत का मुशाहिदा कर रहा था, फिर भी उसने आदम को सजदा नहीं किया। खुली निशानियां मौजूद होते हुए शकूक व शुबहात के पीछे भागने वालों की मिसाल इब्लीस रजीम जैसी है। जब हक ताला की आखिरी किताब मुकद्दस में ये हुक्म नाजिल हो चुका कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ अता करें वो किसी पसो पेश के ले लो और जिस काम से रोक दे इससे फौरन बाज आ जाओ, तो फिर तुम लोग किसकी तलाश में भटकते फिर रहे हो। मेरे सादकुल कौल और बाअमल उलमा अपने दलाइल से इस हकीकत को साबित कर चुके हैं कि तुम लोग आमतुल मुस्लिमीन में से नहीं हो। जब ये तईदे गैबी के सहारे आदम और हशीशान की पनागाहों को उनके लिए मदफन बना सकता हूँ, तो मेरे लिए ये काम कहीं आसान है कि मैं तुम्हें एक कतार में खड़ा करके कत्ल भी करा सकता हूँ। तुम्हारे घरों को आग लगाकर तुम्हें दरबदर भी कर सकता हूँ, मगर मैं इस्लाम की सिलाई रहमी और रवादारी के सदक़े में जिंदा रहने का मौका फराहम करता हूँ। मगर ये सलामती और जिंदगी चंद अहम बातों के साथ मशरूत है। ये कहकर सलाहुद्दीन अयूबी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। बातनी अमायदीन के चेहरे एक अनजाने खौफ से जर्द हो रहे थे। वो नहीं जानते थे कि सलाहुद्दीन अयूबी उनके जिंदा रहने के लिए क्या शराइत पेश करेगा। मुख्तसर से वक्फा सकूत के बाद सलाहुद्दीन अयूबी दोबारा उनसे मुखातिब हुआ। शाम की सरजमीन पर कयाम करने के लिए तुम्हें गैर मुस्लिमों की तरह जिजिया अदा करना होगा और उसके बदले में हुकूमत वक्त तुम्हें सलामती जानो माल की मुकम्मल जमानत देगी। अगर इस सिलसिले में हुकूमती कारिंदों से किसी किस्म की कोताही सरजद होगी तो तुम्हें अदालत आलिया तक जाने का हक हासिल होगा। हुकूमती कारिंदों की गलती साबित हो जाने के बाद वो सजा के मुस्तहिक करार पाएंगे और तुम्हारे नुकसानात की मुकम्मल तलाफी की जाएगी। तुम्हें अपने अकायद के मुताबिक इबादत और दीगर मजहबी रस्में अदा करने की भरपूर आज़ादी हासिल होगी, मगर तुम सल्तनत इस्लामिया की हदूद में रहकर अपने अकायद की तबलीग न कर सकोगे। मेरे जासूस हर वक्त तुम्हारी हरकतों सकनात की निगरानी करेंगे। अगर तुमने हशीशान की तरह महफूज पनागाहें, सुरंगें तमीर करने या ईसाइयों और यहूदियों से साजबाज करने की कोशिश की तो ये अमल सल्तनत इस्लामिया के खिलाफ खुली बगावत के मुतरादिफ समझा जाएगा और बगावत की सजा मौत के सिवा कुछ नहीं होगी। अगर तुम में से किसी फर्द या खानदान को मेरी ये शराइत मंजूर नहीं तो वो शाम की सकूनत तर्क करके अपने तमाम मालो मता के साथ किसी गैर मुस्लिम इलाके में जाकर आबाद हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने इस्लामी अदलो मसवात के तहत अपना फैसला सुना दिया था। ये एक बेहतरीन फैसला था जिसने बदअकीदा लोगों को पनाह भी बख्शी थी और उन्हें आमतुल मुस्लिमीन से अलग भी कर दिया था। जैसे ही सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ से आयद करदा शराइत की तफसील खत्म हुई तो एक बातनी अमीर ने किसी नाकदर नागवार लहजे में कहा, क्या वाली मूसिल सैफुद्दीन और वाली हलब सुल्तान मलक साले मुसलमान नहीं है? बातनी अमीर का सवाल बज़ाहिर बहुत अजीब और हैरान कुन था, मगर सलाहुद्दीन अयूबी एक लम्हे में सवाल की गहराई तक पहुंच गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने इशारतन या कनायतन इन दोनों हजरात को काफिर करार दिया?
جب یہ دونوں حکمراں آپ کے نزدیک مسلمان ہیں تو واضح رہنا چاہیے کہ سلطان ملک صالح اور سیف الدین نے ہمیں اپنی مذہبی رسموں کی آزادانہ ادائیگی کی تحریری اجازت دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باطنی امیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو ایک دستاویز پیش کی جسے سونے کی جلد میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سنہری دستاویز کو کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اب ان کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں۔ حاکم رخصت حکم کل عدم۔ اب میرے اور تمہارے درمیان نئی دستاویز تیار کی جائے گی جس پر دونوں فریق سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس بے نیازانہ طرز عمل پر تمام باطنی عمائدین کے چہرے اتر گئے۔ اگرچہ وہ نوشتہ دیوار پڑھ چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے والی مصر کی خدمت میں آخری درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، دارالعمل کی امارت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ باطنی عمائدین کی درخواست سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرایا۔ اس خواہش کا تو ایک ہی مفہوم ہے کہ تمہارے اور حشیشان کے درمیان گہرے روابط تھے۔ والی مصر کی اس گرفت پر باطنی عمائدین گھبرا گئے۔ پھر کوئی نیا مطالبہ کیے بغیر وہ انتہائی شکستہ حالت میں اس مجلس سے ہاتھ سے اٹھ کر چلے گئے کہ اب اسی میں ان لوگوں کی عافیت تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی عظیم الشان کامیابی تھی کہ اس نے شام کے اہل ایمان کو حشیشان آدم خوروں سے نجات دلائی تھی۔ مزید یہ کہ والی مصر نے اس علاقے کے تمام باطنیوں کی چھان بین کر کے انہیں عام مسلمانوں کی صفوں سے الگ کر دیا تھا اور ان کی خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اپنے جاسوسوں کی ایک جماعت مقرر کر دی تھی۔ پھر والی مصر نے دارالعمل کی پوری عمارت کو 3 بار پانی سے پاک کرایا، زمین 2 سرنگ بند کی، دارالعمل کا نام بدل کر دارالعلم رکھا اور شام کے مشہور عالم عبد الرحمن بن سعد کی امامت میں نماز شکر ادا کی اور انہی کو معلم اعلیٰ مقرر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر سے نکلے ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ اس نے فوری طور پر اپنے حقیقی بانجے فرخ شاہ کو یمن سے طلب کیا جو اس کے بڑے بھائی توران شاہ شمس الدولہ کا نائب تھا۔ فرخ شاہ ایک باکردار اور شجاع نوجوان تھا جو صلیبیوں کے ساتھ کئی معرکوں میں کارہائے نمایاں انجام دے چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فرخ شاہ کو شام کا حاکم مقرر کیا اور مصر واپس چلا گیا۔ سالار اتھنوی صلاح الدین ایوبی کے خلاف مسلسل ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔ والی حلب سلطان ملک صالح اور حاکم موصل سے ملاقاتیں کرنے کے بعد اتھنوی شاہ ریمنڈ کے پاس یروشلم پہنچا۔ پہلے اس نے حشیشان کی تباہی و بربادی کی تفصیلی خبر دی اور پھر نئے اتحاد کی نوید سنائی۔ عیار ریمنڈ کچھ دیر تک شیخ الجبال اور اس کے آدم خوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کرتا رہا۔ ہائے ہمارے کیسے عظیم مخلص دوست تھے، ہم سب پر مقدس باپ اور بیٹے کی رحمتیں نازل ہوں۔ اس ریاکارانہ تعزیت کے بعد اس نے مسکراتے ہوئے سالار اتھنوی کی طرف دیکھا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین کو اس نئے دوستانہ اتحاد کی بھرپور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں ان دونوں کی شکستہ حالت کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ جواب میں اتھنوی کے ہونٹوں پر بھی انتہائی فریب کارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جب موصل اور حلب سے رخصت ہوا تھا تو ان دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شاہ یروشلم کا اشارہ پاتے ہی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ گھٹنے ٹیکنے کے بعد تو سجدہ کرنے کی رسم بھی باقی رہ جاتی ہے۔ سالار اتھنوی کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ پھر اس نے اس شرط پر اتحاد کی ثلاثہ کی منظوری دے دی کہ دمشق کا پورا علاقہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ شاہ یروشلم سے ملاقات کرنے کے بعد سالار اتھنوی تیز رفتاری کے بعد دوبارہ موصل پہنچا اور سیف الدین کے سامنے ریمنڈ کی شرط دہرائی۔ سیف الدین کچھ دیر تک بس و پیش سے کام لیتا رہا مگر اس کے عیاش امراء نے جو انتہائی درجے کے نکارہ اور بزدل تھے صاحب موصل کو یہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر یروشلم کی شرط مان لی جائے اور اس کے ساتھ یہ جواز بھی پیش کیا کہ دمشق پر صلیبیوں کا قبضہ ہو جانے سے موصل کی سلامتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آخر سیف الدین نے اپنی زمین کے ایک ٹکڑے کو بچانے کے لیے شاہ یروشلم کے ہاتھ دمشق کا سودا کر لیا۔ پھر جب یہ خبر سلطان ملک صالح تک پہنچی تو وہ خود موصل آ کر سیف الدین سے ملا اور اس معاہدے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ والی موصل نے بہت جلد اپنی چرب زبانی سے ناتجربہ کار سلطان ملک صالح کو شیشے میں اتار لیا۔ ایسے معاہدے دیرپا اور مستقل نہیں ہوتے، ہواؤں کا رخ دیکھ کر عہد و پیمان کیے جاتے ہیں اور موسم بدلتے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ سیف الدین نے عیار سیاستدانوں کی پرانی منطق اور دلیل پیش کرتے ہوئے کہا، اور اگر ہمارے لیے ریمنڈ کے ساتھ معاہدہ قائم رکھنا ناگزیر ہو جائے تب اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔
دمشق تو ہمارے ہاتھ سے جا ہی چکا، اب اس پر صلاح الدین کا قبضہ ہو یا ریمنڈ کا، تمہارے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ موجودہ صورتحال میں تو امید کی یہ کرن ہی نظر آتی ہے کہ جیسے ہی ریمنڈ کی فوج ادھر کا رخ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی دمشق کے دفاع کے لیے ضرور آئے گا، پھر یہ فوجی تصادم کیا صورت اختیار کرے گا یہ خدا پر چھوڑ دو۔ اس خونریز مارکے میں ریمنڈ بھی ہلاک ہو سکتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بھی۔ والی موصل سیف الدین نے ایک عقلی مگر سطحی دلیل پیش کر کے اپنے چچا زاد بھائی سلطان ملک صالح کو مطمئن کر دیا تھا، مگر وہ ضمیر فروش حاکم کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے عظیم چچا سلطان نور الدین محمود زنگی کے عظیم ورثے کو کس بے رحمی کے ساتھ کتنی کم قیمت پر فروخت کر رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصر کے دفاعی انتظامات اور دیگر معاشرتی اصلاحات میں ہمتن مصروف تھا کہ اتحاد ثلاثہ کے مطابق شاہ یروشلم ریمنڈ نے اپنی کارروائی کا آغاز کیا، پھر اس کی فوج نے راتوں رات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر رملہ پر قبضہ کر لیا۔ جب صلاح الدین ایوبی کے سراغ رسانوں نے یہ اطلاع اسے پہنچائی تو والی مصر نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ والی مصر کی اس بے پرواہی کے دو بنیادی اسباب تھے، پہلا یہ کہ وہ اپنے مقبوضہ علاقوں کے نظم و نسق کو درست کرنے میں بہت زیادہ مشغول تھا، دوسرے یہ کہ وہ عیسائیوں کی عیارانہ فطرت اور شر انگیزیوں سے بخوبی واقف ہو گیا تھا۔ صلیبی حکمراں اکثر صلاح الدین ایوبی کی توجہ مبذول کرانے اور اس کے اصلاحی عمل کو روکنے کے لیے نئے محاذ کھول دیا کرتے تھے تاکہ والی مصر یکسوئی کے ساتھ اپنا کام جاری نہ رکھ سکے، مگر اس بار یہ عیسائیوں کی کوئی شرارت نہیں تھی بلکہ ریمنڈ کا ایک جامع منصوبہ تھا جس کے پیچھے اتحاد ثلاثہ کام کر رہا تھا، اور یہ والی مصر کی بے خبری تھی کہ اسے اتحاد ثلاثہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ پھر جب نگران شاہ یروشلم ریمنڈ رملہ پر قبضہ کرنے کے بعد آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو دمشق کی شاہراہ پر ایک فوجی چوکی قائم کر دی تو صلاح الدین ایوبی کو دشمن کی اس حرکت کی شدت کا احساس ہوا، نتیجتاً اس نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو مصر کی نگرانی پر مقرر کیا اور خود 5000 سپاہیوں کے ساتھ تیز رفتاری سے دمشق پہنچا۔ اس دوران میں ریمنڈ نے دریائے اردن کے قریب ایک قلعہ بھی فتح کر لیا۔ یہ قلعہ یعقوب کے نام سے مشہور تھا اور سیاسی اور جنگی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ ایک طرف دریائی راستے کا دفاع کرتا تھا اور دوسری طرف اس سے بانیاس کے میدانی علاقے کی بھی حفاظت ہوئی تھی۔ یہ علاقہ زراعتی اعتبار سے بھی دمشق کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ زمین چاول و کپاس کی فصلوں کے لیے انتہائی سازگار تھی، یہاں لیموں کے باغات بھی بکثرت تھے۔ اب تک یہ زرخیز علاقہ دوستانہ طریقے سے مسلمانوں اور فرینکس کے درمیان تقسیم تھا۔ شاہ بلوط کا ایک بہت بڑا درخت دونوں قوموں کی سرحدیں جدا کرتا تھا۔ فرینکس عیسائی سپاہیوں کے اس خصوصی دستے کا نام تھا جسے ہم کسی حد تک صلیبی فدائین قرار دے سکتے ہیں۔ اس فوجی دستے نے دونوں صلیبی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ دوسری صلیبی جنگ میں شکست فاش عیسائیوں کا مقدر بن گئی تھی اور فرینکس کو اس میں شدید نقصان پہنچا تھا، لیکن پھر بھی وہ یروشلم کے لیے پشتے پناہ سمجھے جاتے تھے۔ فرینکس کا مرکز فلسطین کا علاقہ تھا۔ یہ لوگ نسلی اعتبار سے قدیم جرمن قوم سے تعلق رکھتے تھے، پھر جب انہوں نے اپنا آبائی مذہب ترک کر کے عیسائیت قبول کی تو بہت زیادہ جذباتی اور متشدد ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بنیادی پیغام صلح آشتی تھا، مگر فرینکس اس پر یقین نہیں رکھتے تھے اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کے ہر ظلم کو روا سمجھتے تھے۔ فرینکس کے بعد صلیبیوں کی طاقت کا دوسرا سرچشمہ ٹیمپلرز نائٹس تھے۔ یہ ان بانکے سجیلے اور بہادر عیسائی نوجوانوں کی جماعت تھی جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں مسلمانوں سے لڑتے تھے اور مسیحی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے تھے۔ یہ زمانہ وسطی کی مشہور اور مضبوط ترین جماعت تھی۔ اس جماعت کو اخوان کلیسائے یروشلم، سپاہ کلیسا اور سپاہ یسوع کے ناموں سے بھی پکارا کرتے تھے۔ 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے جنگوں کے دوران ٹیمپلرز کی بنیاد پڑی۔ 1118 عیسوی میں 9 فرانسیسی نائٹس ارض مقدس میں لڑ رہے تھے۔ پھر انہی نائٹس نے ٹیمپلرز کی جماعت قائم کی۔ بیت المقدس کی زیارت کو آنے والے زائرین کے لیے آمد و رفت کی سہولتیں فراہم کرنا اس جماعت کے افراد کا اصل مقصد تھا۔ ابتدا میں ٹیمپلرز نے اپنا نام بیت المقدس کے غریب سپاہی رکھا تھا۔ شروع میں زائرین کے صدقہ خیرات سے ٹیمپلرز کی گزر اوقات ہوتی تھی۔
پھر شاہ یروشلم بالڈون دوم نے اپنے محل کا ایک حصہ ان لوگوں کی رہائش کے لیے دے دیا تھا۔ اس کے بعد اپنا اسلحہ خانہ قائم کرنے کے لیے ٹیمپلرز نے ایک اور طویل و عریض عمارت پر قبضہ کر لیا۔ اس عمارت کے حصول میں گرد و نواح کے پادریوں نے ٹیمپلرز کی بہت زیادہ مدد کی۔ پھر آنن فانن ٹیمپلرز کی جڑیں گہری اور مضبوط ہوتی چلی گئی۔ پھر یہ جماعت عیسائیوں میں اتنی ہی دل عزیز ہو گئی کہ اس نے کلیسائی نظام میں دستوری حیثیت حاصل کر لی۔ یہاں تک کہ یورپ ہانریس دوم نے ٹیمپلرز کو پہلی بار ایک باضابطہ جماعت کی شکل دی اور اس کے ساتھ ہی ان کے دستور کی توثیق بھی کر دی۔ ٹیمپلرز کا پرچم سفید تھا، پرچم کے درمیان ایک سیاہ دائرے پر صلیب کا سرخ نشان بنا ہوا تھا۔ یورپ میں ٹیمپلرز اتنے مقبول ہوئے کہ عوام و خاص نے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی صورت میں اس جماعت کو بیش قیمت عطیات دیے۔ عیسائی دنیا کی ہر نسل و قوم کے ممتاز ترین خاندانوں کے افراد ٹیمپلرز میں شامل ہونے کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ اس جماعت کے 3 بنیادی اصول تھے، پہلا پاک بازی، دوسرا تنگ دستی اور تیسرا فرمانبرداری۔ جب ٹیمپلرز کے پاس دولت کی بہتات ہوئی تو انہوں نے پہلے 2 اصولوں پاک بازی اور تنگ دستی کو خیر بات کہہ دیا۔ اب اس جماعت کے افراد دوسرے عیسائی حاکموں کی طرح عیش پرستانہ اور عباشانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہ لوگ بے دریغ شراب پیتے اور کلیسا کی خدمت کے لیے منتہی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ خوب دادے عیش دیتے۔ ان تمام خرابیوں کے باوجود ٹیمپلرز کا تیسرا اصول اپنی جگہ قائم رہا۔ مذہبی جنگ کے حوالے سے وہ کلیسا کی خاطر اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی دمشق پہنچا تو اس کے سراغ رسانوں نے اطلاع دی کہ شاہ یروشلم کے اشارے پر فرینکس نے وہ شاہ بلوط کا درخت کاٹ دیا ہے جو اسلامی اور عیسائی ریاست کی سرحد کی نشاندہی کرتا تھا۔ والی مصر نے فوری طور پر اس پیغام کے ساتھ اپنے سفیر کو ریمنڈ کے پاس بھیجا، مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برسوں سے طے شدہ سرحد کو آخر کس لیے مسمار کیا گیا ہے؟ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ شاہ یروشلم ایسے اقدامات سے گریز کریں جو مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنے۔ ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر ایک قہقہہ لگایا جس سے انتہائی تحقیر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ پھر شاہ یروشلم نے والی مصر کے خط کا 2 سطری جواب تحریر کیا جس سے شدید رعونت اور تکبر کا رنگ جھلک رہا تھا۔ با اختیار لوگ اپنے کاموں میں کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہی ہمارے مفاد میں ہے۔ ریمنڈ کا جواب پڑھ کر صلاح الدین ایوبی نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا خط تحریر کیا۔ اگر شاہ یروشلم کو مالی مدد درکار ہے تو میں پچھلے معاہدے کو برقرار رکھنے کے لیے 10 سے 20 ہزار دینار تک کی رقم پیش کر سکتا ہوں تاکہ دونوں ریاستوں کی کھیتیاں اور چراگاہیں سرسبز و شاداب رہیں۔ ریمنڈ نے صلاح الدین ایوبی کے اس خط کا جواب بھی نہایت ذلت امیز انداز میں دیتے ہوئے لکھا، یہ پورا علاقہ عیسائیوں کی موروثی ملکیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر تم رضاکارانہ طور پر اپنے دعوت سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ نگراں شاہ یروشلم ریمنڈ جان بوجھ کر صلاح الدین ایوبی کو اشتعال دلانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ والی مصر غصے میں آ جائے اور دمشق کے محاذ پر جنگ چھڑ جائے۔ حالانکہ شاہ یروشلم چند ماہ پہلے بھی صلاح الدین ایوبی سے پنجہ آزمائی کر چکا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ تھا جب سلطان ملک صالح نے کئی لاکھ دینار دے کر ریمنڈ کی خدمات خریدی تھی تاکہ شاہ یروشلم صلاح الدین ایوبی کو دمشق کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دے۔ مگر حما کے مارکے میں والی مصر نے ریمنڈ کو ذلت امیز شکست سے دوچار کیا تھا۔ شاہ یروشلم کے پیش نظر اس چھیڑ چھاڑ کے 2 مقاصد تھے، ایک طرف وہ دمشق کے پورے علاقے پر قبضہ کرنے کا خواہش مند تھا اور دوسری طرف حما کی شکست کا بدلہ لے کر اس پورے علاقے میں اپنی عسکری قوت کی ساکھ بھی بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس بار ریمنڈ کو یقین حامل تھا کہ وہ صلاح الدین ایوبی پر غلبہ حاصل کر لے گا اور یقین کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2 اسلامی ریاستوں کی فوجی قوت بھی اس کی پشت پر تھی۔ احتیاط اور پیش بندی کے طور پر ریمنڈ نے صلیبیوں کی دونوں فدائی جماعتوں فرینکس اور ٹیمپلرز کو بھی طلب کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے دونوں خطوط کا مایوس کن جواب پانے کے بعد شاہ یروشلم سے مذاکرات کے دونوں ارادوں کو ترک کر دیا اور اپنا لشکر لے کر مرج العیون کے طویل و عریض میدان کی طرف بڑھا۔ یہ والی مصر کی ایک جنگی چال تھی۔ صلاح الدین ایوبی قلعہ یعقوب کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا کہ اس قلعے کے انہدام کے بغیر بانیاس کا دفاع ممکن نہیں تھا اور بانیاس والی مصر کی مرکزی اور اہم ترین فوجی چھاؤنی تھی۔
ریمنڈ کے جاسوس بھی والی مصر کی حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ان سراغ رسانوں نے صلاح الدین ایوبی کی حکمت عملی کی اطلاع شاہ یروشلم کو دی تو وہ بلا تاخیر اپنی فوج لے کر شمال کی جانب بڑھا اور کوہستانی راستے سے گزرتا ہوا مسیاف پہنچ گیا۔ یہاں سے صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیمے صاف نظر آ رہے تھے۔ صلیبی اپنی فوج کی کثرت پر اس قدر نشے میں تھا کہ کسی منصوبے کے بغیر صلاح الدین ایوبی کے فوجی خیموں پر حملہ آور ہو گئی۔ نتیجتاً ریمنڈ کی فوج کئی حصوں میں تقسیم و منتشر ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا بھی ایک حصہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ٹیمپلرز کے سالار اورڈو نے فتح کے جوش میں دور تک صلاح الدین ایوبی کے فوجی دستے کا تعاقب کیا۔ انجام کار شاہ یروشلم ریمنڈ کی فوج کئی مزید حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس صورتحال سے بروقت فائدہ اٹھایا۔ اس کی جگہ کوئی دوسرا سالار ہوتا تو ریمنڈ کے فوجی دستے کا سامنا کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتا، لیکن والی مصر نے عجیب جنگی چال چلی۔ اس نے شاہ یروشلم کا مقابلہ کرنے کی بجائے ٹیمپلرز کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے اپنے دوسرے فوجی دستے کو حکم دیا کہ وہ زاویہ بدل کر مختصر راستے سے اس فوجی دستے تک پہنچنے کی کوشش کرے جس کے تعاقب میں سالار اورڈو تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے اس حکم پر اس کے شاہ سوانوں نے برق رفتاری کا مظاہرہ کیا اور مختلف گھاٹیوں اور تنگ راستوں سے گزر کر ان ساتھیوں سے جا ملے جو ٹیمپلر کے اچانک حملے سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس تازہ دم فوجی دستے نے اپنے مفرور سپاہیوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بہت جلد والی مصر کا خصوصی دستہ ان کی مدد کو پہنچنے والا ہے۔ یہ سنتے ہی صلاح الدین ایوبی کے مفرور سپاہی پلٹ پڑے اور ٹیمپلرز پر بھرپور جوابی حملہ کیا۔ سالار اورڈو اپنی دانست میں یہ جنگ جیت چکا تھا۔ مصری سپاہیوں کی اس مزاحمتی کوشش کو اس مغرور اور سریع الغضب عیسائی سالار نے یہی سمجھا جیسے نزاع کے عالم میں مبتلا کوئی شخص آخری ہچکی لے رہا ہو۔ فتح کے نشے میں چور ٹیمپلرز نے بھی پورے زور و شور سے مسلمان سپاہیوں کا مقابلہ شروع کر دیا، مگر یہ مارکہ آرائی اس وقت تک ایک خونریز منظر میں تبدیل ہو گئی جب صلاح الدین ایوبی کے دستے نے عقب سے آ کر سالار اورڈو اور اس کے فوجی دستے کو گھیر لیا۔ پھر چند گھنٹوں میں صلیبی فدائین ٹیمپلرز کی تقدیر کا فیصلہ ہو گیا۔ بہت سے عیسائی سپاہی قتل ہو گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ صلیبیوں نے دریائے بکا عبور کر کے قریب کے قلعے بلفرڈ میں پناہ لی۔ کچھ میدان جنگ سے فرار ہو کر سیدون چلے گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کی طویل فہرست میں مرج العیون کی جنگ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں تھی، لیکن تاریخ میں یہ فتح اس لیے زیادہ شہرت رکھتی ہے کہ اس مارکے میں صلیبیوں کے 70 اعلیٰ فوجی منصبدار گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں لائے گئے تھے۔ ان اسیروں میں سالار اورڈو کے ساتھ ٹریپولی طرابلس کا اکاؤنٹ بھی شامل تھا، جس نے 1.5 لاکھ دینار فدیہ دے کر خود کو آزاد کرایا۔ ٹیمپلرز کے سالار اورڈو کے پاس فدیہ کے طور پر دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی رہائی کے بدلے میں اپنے ایک امیر عز الدین کی رہائی کی تجویز پیش کی۔ امیر عز الدین اپنے 500 سپاہیوں کے ساتھ قلعہ یعقوب میں قید تھا۔ صلیبیوں نے والی مصر کی یہ شرط منظور نہیں کی۔ وہ کسی بھی قیمت پر قلعہ یعقوب میں قید مسلمان سپاہیوں کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ سالار اورڈو خود بھی ایک نہایت ظالم اور مغرور انسان تھا۔ ایک انگریز کے بقول اس کے نتنوں سے سانس کی بجائے قہر و غضب کے شعلے نکلتے تھے۔ ممکن تھا صلاح الدین ایوبی کسی فدیے کے بغیر سالار اورڈو کو آزاد کر دیتا، مگر جب والی مصر کو یہ بتایا گیا کہ ٹیمپلرز کا قائد دنیا کا سفاک ترین شخص اور مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، تو صلاح الدین ایوبی نے اسے دمشق کے قید خانے میں بھجوا دیا، جہاں وہ دیوانوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر مر گیا۔ مرج العیون کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی تیز رفتاری کے ساتھ قلعہ یعقوب کی طرف بڑھا۔ صلیبی اس صورتحال سے بے خبر تھے کہ والی مصر ایک خوفناک ارادے کے ساتھ ان کی طرف یلغار کر رہا ہے۔ وہ اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے شراب پیے ہوئے تھے اور مسلمان سپاہیوں کو پھانسی دے کر چوراہوں پر لٹکانے کے لیے تختے اور لکڑی کی بلیاں جمع کر رہے تھے کہ اچانک صلاح الدین ایوبی کے سپاہی کسی آفت ناگہانی کی طرح ان کے سروں پر جا پہنچے۔ عیسائی فوجی یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور پھر انہوں نے بھاگ کر قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ محاصرہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی قلعے کی فصیل کا جائزہ لیتا رہا، جو بظاہر زیادہ مضبوط نظر نہیں آ رہی تھی۔ نتیجتاً والی مصر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فصیل کے برابر کچی زمین میں سرنگ لگائیں۔ پھر جب سرنگ لگائی جا چکی تو والی مصر نے سرنگ میں لکڑیاں بڑھنے کا حکم دیا۔
ईसाइयों ने जो तख्ते और बलियां मुसलमान सिपाहियों के लिए तैयार कर रहे थे, उन्हें काट कर खोदी हुई सुरंग में भर दिया। फिर उन लकड़ियों पर नफत मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। 2 दिन तक शोले भड़कते रहे, मगर किला यकूब की फसील को जरा भी नुकसान नहीं पहुंच सका। ये सलाहुद्दीन अयूबी के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया था, क्योंकि शाह यरूशलेम भी अपनी मुंतशिर फौजों को जमा करके किला यकूब की तरफ बढ़ रहा था। किला यकूब के ईसाई सिपाही फसील पर खड़े मुसलमानों की नाकामी का तमाशा देख रहे थे और कहकहे लगा रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने सलीबियों के इस्तेहज़ाई अमल पर जरा भी तवज्जो नहीं दी। वो 11-12 साल की उम्र से सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के साथ जंगों में शरीक होता था, इसलिए ऐसे बेशुमार खेलों और तमाशों का आदी था। सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरी तौर पर अपने उन फौजी माहिरीन से मशवरा किया जो किलों और फसीलों की तामीरात का वसी इल्म रखते थे। बहुत गौर फिक्र के बाद एक ऐसे ही माहिर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा, अमीर मोहतरम, मेरा ख्याल है कि फसील की बुनियाद हमारे अंदाजे से बहुत गहरी है। अगर हम सुरंग की मजीद खुदाई करें तो इंशाल्लाह हम अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेंगे। इसके साथ ही इस माहिर ने वाली मिस्र को ये तदबीर भी बताई कि सुरंग में लगाई हुई आग बुझा दी जाए, फिर बुझी हुई लकड़ियां निकाल कर सुरंग को पानी से भर दिया जाए। इस तरह मट्टी गीली होकर नरम पड़ जाएगी और फिर आसानी के साथ खुदाई का अमल जारी रखा जा सकेगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने हिकमत अमली से काम लेते हुए अपने सिपाहियों को मुखातिब करके अजीब ऐलान किया, जो फौजी एक मश्क पानी लाएगा उसे 1 दिनार बतौर इनाम दिया जाएगा। वाली मिस्र के इस ऐलान ने सिपाहियों में नया जोश पैदा कर दिया। पहले चंद मशकों से सुरंग की आग बुझाई गई, फिर अध जली लकड़ियों और कोयलों से सुरंग को साफ कर दिया गया। उसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही इतना पानी लाए कि हर तरफ जलथल हो गया। फिर चंद घंटे इंतजार किया गया कि जमीन जितना पानी जज़ब कर सकती है अपने अंदर जज़ब कर ले। चंद घंटों के बाद पहली सुरंग को मजीद गहरा करने का काम शुरू हो गया। उसके साथ ही कुछ फासले पर दूसरी सुरंग खोदने के काम का आगाज भी कर दिया गया। फिर शाम तक दोनों सुरंगों की खुदाई जारी रही। दूसरे दिन नमाज फजर अदा करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने किला यकूब की फसील गिराने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की। पहले दोनों सुरंगों में नफत यानी मिट्टी का तेल डाला गया। जब ये तेल पूरी तरह से मिट्टी में जज़ब हो गया तो दोनों सुरंगों में सूखी लकड़ियां भर दी गई। फिर उन पर तेल डालकर आग लगा दी गई। ये नई तदबीर बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई। चंद घंटों के बाद ही किला यकूब की मजबूत तरीन फसील का एक हिस्सा जमीन बोस हो गया। ये 30 अगस्त 1169 का यादगार दिन था जब सलाहुद्दीन अयूबी की फौज अंदर दाखिल हो गई। ये पूरा किला 1000 सलीबी फदाईन फ्रैंकस के कब्जे में था, जो शाह यरूशलेम की तरफ से ताजा दम फौज कुमक आने का इंतजार कर रहे थे, मगर बदकिस्मती से मौत उनके सरों पर आ पहुंची। फ्रैंकस ने थोड़ी देर तक मुसलमानों के लश्कर का मुकाबला किया, मगर अब उसका वक्त गुजर चुका था। जब इस मुजाहमत में 100 के करीब फ्रैंकस कत्ल हो गए तो बाकी ने हथियार डालकर सलाहुद्दीन अयूबी से अपनी जिंदगी की अमान तलब की। इससे पहले कि वाली मिस्र ने कई जंगों में गिरफ्तार होने वाले हजारों सलीबियों को माफ किया था, मगर फ्रैंकस जैसे जनूनियों और खून आशामों के लिए उसके दिल में कोई नरम गोशा मौजूद नहीं था। नतीजतन सलाहुद्दीन अयूबी ने 900 फ्रैंकस को कत्ल करा के किला यकूब के गहरे कुएं में डलवा दिया। इस मौका पर शायर अली दमिश्की ने बड़े अजीब अशार कहे थे। जिन लोगों ने हलफ उठाने के बावजूद अहद शिकनी की, हम उन्हें ऐसे मकान में कैसे छोड़ सकते हैं जो एक अजीम पैगंबर के नाम से मौसूम है। अली दमिश्की का इशारा हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की तरफ था, क्योंकि अल्लाह के इन ही बरगज़ीदा पैगंबर के नाम पर इस किले का नाम रखा गया था। आगे चलकर शायर अली दमिश्की कहता है, सदाकत ईमान का हिस्सा है, इसीलिए तुम्हें सिद्के दिल से नसीहत करता हूँ कि यकूब का मकान हाली करो, क्योंकि यूसुफ आ गया। सलाहुद्दीन अयूबी का खानदानी नाम यूसुफ था। इसी निस्बत से अली दमिश्की ने अपने अशार में ये दोनों हवाले बयान किए थे। फिर इस वक्त तमाम मिस्री सिपाही हैरतज़दा रह गए जब सलाहुद्दीन अयूबी ने किला यकूब को मस्मार करने का हुक्म दिया। बाज अमरा ने किले के इनहदाम का सबब पूछा तो सलाहुद्दीन अयूबी ने बस इतना ही कहा कि आइंदा भी ये काटना कटकता रहेगा, इसलिए उसे जलाकर खाकसर कर देना ही हमारे मफाद में है। फिर किला यकूब के दरो दीवार ढा देने के बाद बाकी साजो सामान पर नफत छिड़क कर आग लगा दी गई।
مصری لشکر ایک بڑی فتح حاصل کرنے کے بعد اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہوا دمشق کی طرف واپس جا رہا تھا، اور گرد و نواح میں بسنے والے عیسائی بڑی حسرت و نا امیدی کے ساتھ قلعہ یعقوب سے بلند ہونے والے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر جب نگراں شاہ یروشلم اپنے لشکر کے ساتھ محصور فرینکس کی مدد کرنے کے لیے قلعہ یعقوب پہنچا تو وہاں سیاہ پتھروں کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلے ہما، پھر حمس، پھر مرج العیون اور اب تباہ شدہ قلعہ یعقوب۔ یہ ریمنڈ کی مسلسل چوتھی شکست تھی۔ اپنی رسوائیوں اور ناکامیوں کو یاد کر کے ریمنڈ پاگل سا ہو گیا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، اے خداوند خدا، مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھائیو جب تک میں قلعہ یعقوب کی طرح دمشق اور مصر کے قلعوں کو کھنڈر میں تبدیل نہ کر دوں۔